اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ویسے تو میں اپنے چینلز پہ مختلف وظائف کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، کچھ نہ کچھ پڑھنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے وظائف میں ذکر میں کچھ نہ کچھ پڑھنے کے لیے آپ کو بتاتا رہتا ہوں، لیکن آج ایک ایسا آسان اور مختلف وظیفہ لے کے آیا ہوں کہ جس وظیفے کے ذریعے صرف دنیا میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیابیاں ہی کامیابی ہیں۔ مختصراً میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہر بندے کا یہ سوال بھی ہوتا ہے اور ہر بندے کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جس سے ہماری ہر دعا قبول ہو۔ اب ہر دعا میں دنیا کی دعائیں بھی ہو سکتی ہیں اور آخرت کی بھی، اور یقین جانیے کہ یہ ویڈیو جب آپ دیکھیں گے، وظیفہ سنیں گے، تو آپ انشاءاللہ اس بات سے اتفاق کریں گے، کیونکہ قرآن و حدیث میں بھی اس وظائف کے پروف موجود ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ وظیفہ کرنے والے کو خوشخبریاں دی ہیں۔ صرف ایک خوشخبری نہیں بلکہ دنیا و آخرت کے لیے بشارتیں دی ہیں۔ تو ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ اس وظائف سے ریلیٹڈ جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ کوئی بھی آپ کا مس نہ ہو، آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ حضرت اویس کرنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر صرف اس لیے نہ ہو سکے کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف رہے۔ تو یقین جانیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر تو نہ ہو سکے، لیکن اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت میں رہے، نظر رحمت سے محروم نہ رہے، ہر وقت اللہ کے نبی کی نظر میں رہے۔ تو اس سے بڑا کرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ بلکہ یہاں پہ بھی علماء کرام ایک اور چیز فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اویس کرنی کو میسج بھجوایا، پیغام بھجوایا کہ وہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا فرمائیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ جو خود دو جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، وہ حضرت اویس کرنی کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا فرمائیں۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کون سی ایسی ریزن ہے کہ جس وجہ سے حضرت اویس کرنی پہ اتنی عنایات، اتنی کرم نوازیاں کی جا رہی ہیں؟ صرف اور صرف والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ تو یقین جانیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، چاہے وہ دنیا پر موجود ہیں یا دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، فوت ہو چکے ہیں یا زندہ ہیں، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے جو روزانہ ہر نماز کے بعد صرف دعا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں لائے گا، کبھی بھی اس کو تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور دنیا آخرت میں ہر میدان میں اس کے لیے کامیابیاں اور عزتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ تو بلکہ یہاں پہ ایک چیز اور بھی آپ کے سامنے گوشگزار کر دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ حضرت ابو ہریرہ اور اس کی ماں کو بخش دے، اور جو قیامت تک میرے لیے اور میری ماں کی بخشش کے لیے دعا کرے گا، یا اللہ تو اس کو بھی بخش دے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک بزرگ اسی طرح دعا فرما رہے تھے کہ یا اللہ حضرت ابو ہریرہ اور اس کی ماں کو بخش دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ تو ایک بندہ پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کہ تجھے اتنی فکر کیوں ہے حضرت ابو ہریرہ اور اس کی والدہ کی بخشش کے لیے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کی بخشش کی فکر تو ہونی ہی ہونی ہے، لیکن ان کی بخشش کے ذریعے میں اپنی بخشش پکی کروا رہا ہوں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کا فرمان ہے کہ جو میری اور میری ماں کی مغفرت کے لیے دعا کرے گا اس کو بھی یا اللہ تو معاف کر دے، بخش دے۔ تو میں اس بہانے سے اپنی بخشش پکی کروا رہا ہوں۔ تو یہاں سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ والدین کی مغفرت کے لیے صرف دعا کرنا الحمدللہ اس کے بدلے میں کتنی رحمتیں ہیں، کتنی اس کی فضیلتیں ہیں۔ تو کوئی بھی وظیفہ جب آپ کرتے ہیں اس کے لیے اسپیسیفک اس کے لیے مخصوص ٹائم نکالتے ہیں،
لیکن یہ اب آپ خود دیکھ لیں کہ جن کے والدین زندہ ہیں وہ بھی، اور جن کے چلے گئے ہیں وہ ان کی قبروں پہ جا کے ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کے ایصال ثواب کرتے رہیں، اور جن کے زندہ ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جتنے بھی پل نصیب ہیں زندگی میں اپنے والدین کی خوب خدمت کریں۔ یقین جانیے اس سے بڑا کوئی اور وظیفہ ہی نہیں ہے، کیونکہ میں نے شروع میں ہی کہا ہے کہ اللہ کے نبی جو دو جہانوں کے لیے رحمت بن کے ہیں، اور صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام کائنات، تمام مخلوق کے لیے، اور مرنے کے بعد بھی دوسرے جہان کے لیے بھی رحمت ہی رحمت بن کے ہیں، وہ حضرت اویس کرنی کو پیغام دے رہے ہیں کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا فرمائیں۔ تو یہ ساری عنایات حضرت اویس کرنی پہ صرف والدہ کی خدمت کی بدولت ہوئی ہیں۔ تو اب آپ کو میرے خیال سے کوئی اور دلیل یا کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ جن جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کی خوب خدمت کریں۔ یقین جانیے کوئی بھی لفظ، کوئی بھی دعا اپنے منہ سے نکالیں گے انشاءاللہ العزیز والدین کی خدمت کی بدولت، والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا ضرور پوری فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اپنے والدین کے صحیح معنوں میں ادب اور خدمت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت ہی جلد حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔